بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 39واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 32 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 32 ہے: البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ البر نیکی، حسن الخلق اچھے اخلاق ہے، والاثم اور گناہ وہ ہے، ما حاکا جو کٹ کے، فی صدرکا تیرے دل میں، وکرہتا اور تو برا سمجھے، ان یطلع یہ کہ پتہ چلے، علیہ اس کے بارے میں، الناس لوگوں کو۔ البر نیکی، حسن الخلق اچھے اخلاق ہیں، والاثم اور گناہ وہ ہے، ما حاک فی صدرک جو تیرے دل میں کٹ کے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس اور تو برا سمجھے یہ کہ اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے۔ یعنی نیکی اچھے اخلاق ہیں اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کٹ کے اور تو برا سمجھے کہ لوگ اس سے باخبر ہو۔ اب یہاں پر البر بمعنی نیکی، حسن سلوک اور احسان، ایک لفظ ہے البر، اس کا معنی ہے خشکی اور اس کی جمع برور آتی ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے البر بمعنی گیہوں اور اس کی جمع برتن آتی ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے البرہ، البرہ اس کا معنی ہے نیک اور صالح، فرمان بردار، اور اس کی جمع ابرار آتی ہے۔ ایک اور لفظ ہے البار، اس کا معنی بھی نیک اور صالح کے ہیں، لیکن اس کی جمع جو ہے وہ بررتن آتی ہے۔ البر بمعنی نیکی، حسن سلوک، احسان۔ ایک لفظ ہے البر، اس کا معنی ہے خشکی اور جمع اس کی برور آتی ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے البر بمعنی گیہوں اور اس کی جمع برتن آتی ہے۔ ایک لفظ ہے البرہ، اس کا معنی ہے نیک، صالح اور فرمان بردار، اور جمع اس کی ابرار آتی ہے۔ ایک لفظ ہے البار، اس کا معنی بھی نیک اور صالح کے ہیں، لیکن جمع اس کی بررتن آتی ہے۔ حسن الخلق، حسن خوبصورتی، اور اس کی جمع محاسن آتی ہے، خلاف القیاس۔ باب کرم یکرم سے حسن یحسن حسنا بمعنی خوبصورت ہونا، اور اسی سے الحسنۃ بمعنی نیکی اور بلائی۔ اسی طرح اسی سے تعجب کے 3 صیغے آتے ہیں، ما احسنہ و احسن بھی و حسنا۔ حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع خلاف القیاس محاسن آتی ہے۔ باب کرم یکرم سے حسن یحسن حسنا بمعنی خوبصورت ہونا، اور اسی سے الحسنۃ بمعنی نیکی اور بلائی۔ اسی سے تعجب کے 3 صیغے آتے ہیں، ما احسنہ و احسن بھی و حسنا۔
الخلق طبیعت، عادت اور طبعی خصلت کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع اخلاقن آتی ہے۔ باب نصر ینصرو سے خلق یخلق بمانا پیدا کرنا، اور باب سمع یسمع اور باب کرم یکرمو سے بمانا پرانا ہونا، پوسیدہ ہونا۔ ایک لفظ ہے الخلق بمانا مخلوق اور لوگ، اسی طرح ایک اور لفظ ہے الخلق، اس کا معنی ہے پوسیدہ، پرانا کپڑا وغیرہ۔ الخلق طبیعت، عادت اور طبعی خصلت کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع اخلاق آتی ہے۔ باب نصر ینصر سے بمانا پیدا کرنا، اور باب سمع یسمع اور باب کرم یکرم سے بمانا پرانا ہونا، بوسیدہ ہونا۔ ایک لفظ ہے الخلق بمانا مخلوق یا لوگ، اور ایک اور لفظ ہے الخلق بمانا بوسیدہ، پرانا کپڑا وغیرہ۔ الاسم گناہ کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع آثام آتی ہے۔ ایک لفظ ہے آثام، یہ گناہ کے اثر کو کہتے ہیں۔ اثم یأثم اسما و اثما و آثاما، گناہگار ہونا، جرم کرنا۔ الاسم بمانا گناہ، اور اس کی جمع آثام آتی ہے۔ ایک لفظ ہے آثام، یہ گناہ کے اثر کو کہتے ہیں۔ باب سمع یسمع سے اثم یأثم اسما و اثما و آثاما، اس کا معنی ہے گناہگار ہونا، جرم کرنا۔ حاکا، حاکا یحوک حوکن و حیاکتن بمانا دل میں جمنا، شک اور تردد میں ڈالنا، کٹکنا۔ حاکا یحوک حوکن بمانا دل میں جمنا، شک اور تردد میں ڈالنا، کٹکنا۔ فی صدر کا صدر، اس کے کئی معنی ہیں۔ سینہ، ہر چیز کا سامنے والا حصہ، دل، قوم کا سردار۔ ایک لفظ ہے الصدر، اس کا معنی ہے واپسی یا پانی سے واپسی۔ الصدرۃ واسکٹ کو، اور الصدریۃ عورتوں کی سینہ بند کو کہتے ہیں۔ رحب الصدر فراخ دل، اور منقبض الصدر تنگ دل کو کہتے ہیں، اور اسی سے مصدر بمانا چوڑے سینے والا۔ صدر سینہ، ہر چیز کا سامنے والے حصے کو، دل کو اور قوم کے سردار کو کہتے ہیں۔ ان کے کئی معنی ہیں۔ اور ایک لفظ سے الصدر بمانا واپسی، پانی سے واپسی۔ اس طرح الصدرۃ واسکٹ کو، اور الصدریۃ عورتوں کی سینہ بند کو کہتے ہیں۔ رحب الصدر فراخ دل، اور منقبض الصدر تنگ دل کو کہتے ہیں۔ اسی سے مصدر بمانا چوڑے سینے والا۔ کارہتا سیاہ واحد مذکر مخاطب، اسباب سمع یسمع، جیسے کرہ یکرہ کرہن و کرہن و کراہتن و کراہیتن بمانا ناپسند کرنا، نفرت کرنا، برا سمجھنا۔ اور باب کرم یکرم سے کرہ یکرہ کراہتن بمانا بدنما ہونا، برا ہونا۔ اسی سے المکروہ بمانا ناپسندیدہ چیز، اور اسی سے الکرہ اور الکرہ بمانا جسمانی یا خارجی مشقت، سختی اور تکلیف۔ کرہتا صیغہ واحد مذکر مخاطب، اسباب سمع یسمع، جیسے کرہ یکرہ کرہن و کرہن و کراہتن و کراہیتن بمانا ناپسند کرنا، نفرت کرنا، برا سمجھنا۔ اور باب کرم یکرم سے کرہ یکرہ کراہتن بمانا بدنما ہونا، برا ہونا۔ اور اسی سے المکروہ بمانا ناپسندیدہ چیز،
اور اسی سے الکرہ اور الکرہ بمعنی جسمانی یا خارجی مشقت، سختی اور تکلیف۔ یطلع یہ باب ابتعال سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہے جاننا، باخبر ہونا۔ مجرد میں طلع یطلع طلوعا باب نصر ینصر سے مستعمل ہے بمعنی طلوع ہونا، اور اسی سے استطلاع جو کوچ، تحقیق اور انکوائری کو کہتے ہیں، اور اسی سے الطالع بمعنی پہلی رات کا چاند۔ یطلع یہ باب ابتعال سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے بمعنی جاننا، باخبر ہونا، اور مجرد میں باب نصر ینصر سے مستعمل ہے طلع یطلع طلوعا بمعنی طلوع ہونا، اور اسی سے ایک اور لفظ استطلاع ہے جو کہ کھوج، تحقیق اور انکوائری کو کہتے ہیں، اور اسی سے الطالع بمعنی پہلی رات کا چاند۔ الناس اسم ہے، واحد انسان ہے، اور تصغیر اس کی نوع سن آتی ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں نیکی اور گناہ کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ نیکی جو ہے وہ خوش خلقی یعنی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک سائل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن خلق۔ ایک اور جگہ حسن خلق کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر تم مال و دولت سے لوگوں کی امداد نہ کر سکو تو خند پیشانی اور حسن خلق سے مدد کرو۔ اس حدیث شریف میں نیکی اور گناہ کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ نیکی خوش خلقی یعنی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک سائل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن خلق۔ ایک اور جگہ حسن خلق کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر تم مال و دولت سے لوگوں کی امداد نہ کر سکو تو خند پیشانی اور حسن خلق سے مدد کرو۔ حدیث شریف میں گناہ کی تعریف اور پہچان بھی بتلائی گئی ہے کہ گناہ وہ ہے جس سے تیرے دل میں کھٹکا پیدا ہو، یعنی دل مطمئن نہ ہو اور تردد کے ساتھ اس بات کا خوف ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، اور تو نہیں چاہتا کہ لوگ اس سے باخبر ہو۔ تو بھائی جب ایسی صورتحال ہو تو جان لے کہ یہ گناہ ہے اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حدیث شریف میں گناہ کی تعریف اور پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ گناہ وہ ہے جس سے تیرے دل میں کھٹکا پیدا ہو، یعنی دل مطمئن نہ ہو اور تردد کے ساتھ اس بات کا خوف بھی ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، اور یہ کہ تو نہیں چاہتا کہ لوگ اس سے باخبر ہو۔ تو جب ایسی صورتحال ہو تو جان لے کہ یہی گناہ ہے اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ خلاصہ ہے کہ جس کام کی جائز ہونے میں ذرا بھی شک ہو وہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، صرف وہی کام کرے جو شک و شبہ سے پاک ہو، یہی مومن کی شان ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ البر مرفوع بضم لفظاً مبتدا، حسن الخلق حسن مرفوع بضم لفظاً مضاف، اور الخلق مجرور بالکسر لفظاً مضاف الیہ۔ پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر ہوئی ما قبل مبتدا کے لیے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد وہ عاطفہ ہے۔ الاسم مبتدا مرفوع بضم لفظاً ہو کے ما موصولہ، ہاں کا فعل، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، فی جارہ، صدر کا صدر مضاف، اور کا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ۔ پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہوا فی جارہ کے لیے، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا
ہا کا فعل کے لیے، ہا کا فعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے، کرہتا فعل اور اس میں تا ضمیری بارز، ضمیری مرفوع متصل، مرفوع محلاً ہو کے اس کا فاعل، ان ناصبہ مصدریہ، یطلع فعل مضارع، اور اس کے بعد علیہ جار مجرور مل کر متعلق ہوا یطلع کے ساتھ، الناس مرفوع بضم لفظاً ہو کے فاعل ہے فعل ان یطلع کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر بوجہ ان، یہ مفعول بھی ہوا کرہتا فعل کے لیے، کرہتا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہوا پہلے والے معطوف علیہ پر، پھر یہ دونوں معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ صلہ ہوا ما قبل ما موصولہ کے لیے، پھر موصول اور صلہ مل کر یہ خبر ہوئی الاسم مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہوا پہلے والے جملے البر حسن الخلق پر، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ جملہ معطوفہ ہوا۔